السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے پارا 5 سورہ النساء آیت 105 سے آیت 114 تک کی آج کا ہمارا لیسن ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ دراصل آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 113 تک ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں مگر ایک خاص واقعے میں نازل ہوئیں۔ خاندان بنو ابیرک کے ایک شخص بشر نے، جو ظاہری طور پر مسلمان تھا نا، اور ایک اور صحابی حضرت رفاعہ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب یعنی سیندھ لگا کر کچھ غلہ اور ہتھیار چرا لیے اس نے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھول دیا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے سے گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اسی لیے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہود نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نام کے شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تھا، اس لیے آپ کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو ابیرک کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ آیت کریمہ، یہ جو آیتیں ہیں یہ نازل ہو گئیں، اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکے بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب یہ راز فاش ہونے کا پتہ چلا تو وہ فرار ہو کر مکہ کے کافروں سے جا ملا، اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیتوں کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمے کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتایا گیا ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہر فیصلے، ہم فیصلے کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فیصلے کتاب اللہ کے احکامات کے تابع ہونے چاہیے۔ تو دراصل جو منافقین تھے نا، وہ چھپ کر چالیں چلتے تھے، چھپ کر پلاننگز کرتے تھے۔ تو ان آیات میں منافقوں کی چھپ کر چالیں چلنے اور سازشوں کے پردے کو چاک کیا گیا ہے۔ یہ لوگ مقدمات میں مجرم کی حمایت کرتے تھے اور اس کو بری کرانے کے لیے بحث اور مباحثہ کرتے تھے، راتوں کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے تھے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، خود جرم کرتے تھے اور اس جرم کی تہمت کسی اور پر لگا کر اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرا لیتے تھے، اور غلط وکالت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی تمام کوششوں اور سازشوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو ہوشیار کر دیا اور مقدمات کے فیصلے کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں
اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتے ہیں اور اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ تو حق کے ساتھ نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی شیاطین وسوسے وغیرہ نہیں ہے۔ دراصل اس کتاب کو شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو دکھایا ہے اسی کے مطابق لوگوں کے بیچ فیصلہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں، بلکہ اس الہام اور علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام احکام میں معصوم اور محفوظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پہنچائے۔ نیز اس امر کی بھی دلیل ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے علم اور عدل شرط ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ تو دراصل مراد یہاں پر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، تو ایسے مسلمان جو محض اپنے خاندان، قبیلہ، کنبہ اور تمام اس سب چیزوں کی بنا پر وہ اپنے مجرم جو شخص ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ آپ خیانت کرنے والوں کے خاطر جھگڑنے والے نہ ہو جائیں۔ تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہاں پر دراصل مراد سارے کے سارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں اور سبھی مسلمان ہیں، کہ ایسے مسلمان جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا کہ انصاف کے معاملے میں کسی بھی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انصاف کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی تعصب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہے کوئی شخص مسلمان ہے، اس سے کوئی گناہ خطا یا قصور ہوا ہے تو اس کو اس کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ اور وہ شخص کسی کا کیا لگتا ہے، کسی کا بھائی لگتا ہے یا مسلمان ہے یا پڑوسی ہے یا ہمارے کنبے کا ہے یا خاندان کا ہے، تو اس بنا پر ہم ایک گنہ گار شخص کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں، اس کو سزاؤں سے بچا نہیں سکتے اگر وہ واقعی میں وہ شخص گناہ گار ہے اور اس کا جو گناہ ہے کسی دوسرے پر نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 106 سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ تو انسان معاملات میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل کو نا پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے سے دل اپنے صحیح مقام پر یعنی عبودیت پر آ جاتا ہے، اس لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مغفرت طلب کرنے کے حکم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاضی سے بھی غلطی ہو سکتی، یعنی جو فیصلہ کرنے والا شخص ہے، چاہے حکمران ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، اگر وہ فیصلہ کر رہا ہے تو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں درست نہیں ہو جائے گا، اور اس لیے مغفرت طلب کرنے کی پھر اس کو ضرورت ہے۔ سیدنا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑنے کی آواز سنی تو باہر ان کی طرف نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے ایک فریق دوسرے سے بولنے میں
زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں اور وہی سچا ہے اور اس طرح اس سے اس کے موافق فیصلہ کر دوں۔ بس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ بخاری کی حدیث نمبر 7181 ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس نا وہ حقدار نہیں ہوا کسی چیز کا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو پھر جو فیصلہ ہوا اس کے حق میں تو دراصل وہ کیا ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو پھر اس کو چاہے وہ کیا کرے، اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے بہتری یہی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گناہگار ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یعنی آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ کریں، یعنی خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، قریبی ہو، کنبے والا ہو، محلے والا ہو، اگر وہ گناہ گار ہے تو آپ کو اس کی حمایت نہیں کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ہر اس شخص کو حکم دیا گیا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود منافقوں کی حمایت کرتا تھا۔ یختانون انفسہم، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، تو جو معاصی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں کیونکہ ان کی خیانت کا وبال انہی پر ہے۔ یختانون انفسہم، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں جن کا تذکرہ للخائنین کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ظاہری طور پر دوسرے انسانوں سے خیانت کی تھی مگر دراصل وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن یعنی سخت گناہگار ہو۔ آیت 108 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان کے باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے مشورہ کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اظہار حیرت کیا ہے کہ منافق لوگوں سے تو اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، بچاتے ہیں، ڈھانکتے ہیں، چھپاتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ ان کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اپنے برے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ تو کھلے چھپے ہر چیز کو جاننے والا ہے اور دلوں کے خفیہ بھیدوں سے بھی وہ واقف ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے نہ وہ ڈرتے ہیں نہ ہی وہ چھپنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ہاں لیکن وہ لوگوں کا ڈر ان کو کھائے جا رہا ہے۔ تو یہ منافقین کی تردید ہے کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے تو وہ چھپتے ہیں تاکہ وہ انہیں برا بھلا نہ کہہ دے، مگر وہ اپنے ان برے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں جبکہ وہ تو ان کی ہر چھپی باتوں سے آگاہ ہے، اس کو معلوم ہے اور وہ ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جب سازش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ تو ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رقیب ہے، ان پر حفیظ ہے، ان کا نگران ہے اور محافظ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ راتوں کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے مشورہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ
اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی۔ پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے اور کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ دراصل یہ ایک ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے کہ ان کے نزدیک مخلوق کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ جو یہ منافق تھے نا، وہ لوگوں سے ڈرتے تھے لیکن اللہ سے وہ نہیں ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل یہ منافقین تھے نا، اور منافقین کیا ہے؟ صرف اور صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف ان کو نہیں تھا، ان کو لوگوں کا خوف تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 109۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا، یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ مجرموں کی طرف سے وکالت کرنے والوں کو احساس دلایا گیا ہے کہ تم نے دنیا میں مجرموں کی وکالت کی، اگر مجرم بچ بھی گئے تو کیا فائدہ؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے؟ اس دن کون مجرموں کی طرف سے وکالت کرے گا؟ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان بھی کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بھی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن تو کوئی کسی کا نہ ناصر ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ تب جو تم جس مجرم شخص کی آج حمایتی کر رہے ہو، آج اس کی وکالت کر رہے ہو، تو پھر کیا ہے؟ آخرت میں تو کون اس کی حمایت کرنے والا ہے نا؟ تو ضرورت ہے کیا ہے کہ ہمیشہ انسان سچ کا ساتھ دے، جو سچا ہو اس کی ہی حمایت کرے، نہ کہ کسی جھوٹے اور گناہ گار شخص کی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 110۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں پر توبہ اور استغفار کی ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے، خواہ اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ السو جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، سو وہ گناہ جن سے انسان اپنے علاوہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، کسی کے فیور میں جھوٹا حمایتی کرنا، یا کسی بے گناہ پر الزام لگا دینا، اور یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ جب مومن گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز کو چھوڑ دینا، یا سود لینا، یا جھوٹ بولنا، یا غیبت کرنا، یا شراب پینا، یا جوا کھیلنا۔ یہ سب کیا ہے؟ خود اسی کے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے نا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے۔ استغفار ندامت سے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ برائی کرنے والے اور ظالم اگر استغفار کر لے
توبہ کر کے واپس پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ ان پر رحمت بھی کرتا ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ جب بھی کوئی توبہ کر کے لوٹ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث، حدیث نمبر 4248 ہے اس کا نمبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں سید الاستغفار کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی مغفرت کے تمام کلمات کا جو سردار ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6306 ہے اس کا نمبر۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ کلمات دیکھتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے، اے اللہ تو میرے رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اور اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6306 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 111 ہے، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اس سے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو دراصل گناہ کا جو وبال ہے خود گناہ گار پر ہی ہوتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے۔ تو گناہ کا جو وبال ہے گناہ کرنے والے شخص پر ہی ہوگا، ہر شخص کو اپنے اپنے کیے کا وبال ملے گا، اپنے اپنے اعمال اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ جس نے برے اعمال کیے اس کا وبال اس کو ملے گا، اور جس نے اچھے اچھے کام کیے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے انعامات دیں گے۔ تو ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 164 میں، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جو کوئی جان اور جو اور کوئی جان نہیں کمائی یعنی گناہ کی مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 112۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو خطایا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے برے بہتان اور صریح گناہ کو بوجھ اٹھا لیا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے
یعنی خود گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر لگا دینا، یہ بہتان کہلاتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ خود گناہ کیا اور الزام کسی دوسرے پر لگا دیا، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کا گناہ، گناہ سے بڑا گناہ، اکبر گناہ، گناہ اکبر، اور یہ دوہرا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود گناہ کرے، خود گناہ کا ارتکاب کرے، اور کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی پر، کسی بے قصور انسان پر اس کو ملوث کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب خود گناہ کر کے پھر دوسرے کو اس میں انوالو کر دینا یا اس میں انوالو کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانا، اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ جس طرح نا بنی ابیرک نے چوری کا الزام یہودی پر ڈالنا چاہا تھا نا، تو آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی جیسے گھر میں کوئی کراکری ہے اور پھر وہ کسی سے ٹوٹ جاتی ہے، کریک ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ اس چیز کا الزام یا اس نقصان کا الزام ہم کسی اور پر ڈال دیں نا، تو پھر وہ توڑ کر اور چپے سے رکھ کر کہیں اور چلا جاتا ہے، اور پھر جو لاسٹ میں اس کراکری کو چھوتا ہے تو سارا کا سارا الزام اس پر آ جاتا ہے نا۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے نا اپنے نقصان یا کسی کا نقصان اٹھا کے کسی دوسرے پر ڈلوا دیتے ہیں، تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس سے جو نقصان ہو وہ اس کو مان لے، ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں بھئی ہم سے یہ نقصان ہو گیا ہے۔ تو مثال کے طور پہ فار ایگزامپل دیکھ، گھر میں جیسے بہو ہے، نئی نئی آئی ہے، اور پھر اس سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے نا، اور پھر وہ اس کو ایز اٹ از ایز ویسی رکھ دیتی ہے، پھر گھر میں سرونٹ آتی ہے، صفائی کرنے والی آتی ہے، پھر وہ برتنوں کو واش کر رہی ہے، اور پھر اس میں جیسے ہی وہ گلاس یا پلیٹ وغیرہ یا باؤل اٹھایا جو آلریڈی ٹوٹا تھا، لیکن پھر اس کے اوپر ٹوٹنے کا الزام لگ جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا کس نے؟ الزام لگا کس نے؟ یہ فار ایگزامپل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی جو اس سے غلطی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، تو اپنی اپنی غلطی کو، خطا کو ایکسیپٹ کر لینا کہ کسی دوسرے پر وہ ڈال دینا۔ تو کسی بے گناہ پر الزام لگانا دراصل کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور شخص پر الزام لگانا دراصل یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے اور بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہم سب خواتین کو اور بچوں کو بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ نے جو بھی کیا ہے نا تو آپ ایکسیپٹ کر لیں اپنا گناہ، اپنے آپ نے جو بھی کچھ کام کیا اپنا کام کسی دوسرے پر مت ڈالو نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بہتان ہلاک کرنے والے کبائر میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کئی فساد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جیسے وہ بنو ابیرک نے کیا تھا نا، وہ تو بڑا ہی گناہ اس نے کیا تھا، چوری ہی کی تھی، اور پھر اس نے الزام بے قصور پر لگانا چاہا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا پوائنٹ یہ، پھر اس گناہ کا بہتان دوسرے شخص پر لگا دینا جو بے گناہ ہے۔ تیسری پوائنٹ یہ ہے پھر اپنے آپ کو بے گناہ، اور بے گناہ جو بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اور پھر فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اس گناہ پر جو دنیاوی سزائیں ہوتی ہیں وہ سزائیں ایک بے گناہ پر نافذ کر دی جاتی ہیں، اور خود کو سزاؤں سے بچا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقی مجرم تو وہ خود ہی ہے جو باہر گھوم رہا ہوتا، آزاد گھوم رہا ہوتا ہے۔ پھر ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر بے گناہ شخص کے بارے میں لوگوں میں باتیں اور دیگر فساد پھیلتا ہے، یعنی بدنامی پھیلتی ہے، یعنی کہ جو بے گناہ ہے اس کی بدنامی ہوئی، اس کو سزائیں ملی، اس کو سب طرح سے اس کو پریشانیاں ملی، لیکن وہ تھا کیا؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، اور بدنامی ہو گئی۔ اس طرح سے اس کو ایک بے خطا بے قصور شخص کو کئی گناہوں سے، کئی گناہ اس کے اوپر الزام لگا دیے گئے، اور اس طرح سے اس کے اوپر کافی اس کا پر اثر ہوا، اور حالانکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا،
اور اس کے اوپر کئی گناہ لگا دیے الزام کہ اس نے یہ چوری کی ہے اور یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے وہ گناہ کیا، اس نے وہ گناہ کیا نا، اس طریقے سے ایک بے خطا بے قصور پہ لوگ کئی کئی گناہ لگا کر بلیم کر کے اس کو قید کر لیتے ہیں یا اس کو اس کی سزائیں دے دیتے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی ان آیات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیثوں میں کہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کرا دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک بار ان کی ایک لڑکی تھی، یعنی قبیلے والوں کی لڑکی تھی جو دلہن تھی، نہایت وہ دراصل جو دلہن تھی وہ دراصل نہانے کے لیے پانی میں گئی، اور پھر اس کا جو کمر بند تھا نا تو وہ لال تسموں کا تھا، یعنی کہ سرخ رنگ کا تھا۔ تو اس نے وہ کمر بند رکھ دیا اور وہ کمر بند کہیں گر گیا۔ تو پھر اس طرح پھر ایک چیل تھی، چیل وہاں سے گزری، اس نے کمر بند جو سرخ سرخ تھا نا، چیل اسے گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاشا، یعنی کمر بند کو تلاشا، لیکن کہیں نہیں ملا۔ ان لوگوں نے اس کی جو تہمت تھی، الزام تھا، اس لونڈی پر لگا دی، یعنی وہ کہتی کہ مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی جو لونڈی ہے اس کی تلاشی اتنی زیادہ لی کہ شرمگاہ تک کی تلاشی لے ڈالی۔ اس نے بیان کیا، یعنی لونڈی بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اس حالت میں کھڑی تھی کہ چیل وہیں آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ تو میں نے اسے دیکھ کر کہا یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا نا، حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے بعد اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی جاتی تھی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تھی تو یہ ضرور کہتی تھی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی، یعنی کہ وہ کمر بند کا جو واقعہ تھا اس کا ایمان لانے کی اس کے اوپر کیا ہے، نشانی بن گئی، معجزہ بن گیا، کہ وہ نعمت ہو گیا اس کے لیے، کہ اس کے قبیلے والوں نے نا اس کے اوپر ایسا جھوٹا الزام لگایا، تو پھر وہ ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی۔ تو کچھ حادثے ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں، بظاہر وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ برا ہوا اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہوتی ہے، خیر چھپی ہوتی ہے، جیسے اس عورت کے ساتھ ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں کچھ چوری چکاری ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے یا کچھ کسی کا غائب ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا لوگ نوکروں پر ہی شک کرنے لگتے ہیں، نوکروں کی تو گھر کر آ جاتی ہے، اگر کسی کا کوئی نیکلیس ہے یا سیٹ ہے یا گولڈ رنگ ہے وغیرہ کچھ چوری ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے نوکروں کے سامان کی تلاشی، نوکروں کی تلاشی، نوکروں سے پوچھ تاچھ، ہے نا، ارے بھائی وہ بھی تو انسان ہے، ٹھیک ہے وہ غریب ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کیا ہے وہ غلط ہو۔ تو کسی پر بھی بنا سوچے سمجھے سوچ ਵਿਚارے کسی پر بھی الزام مت لگائیں، مت تہمت لگائیں، مت شک کریں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی خیر کے ساتھ معاملہ کریں، حکمت کے ساتھ معاملہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 113۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے تھے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے، عظیم فضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ اس نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر دے، یعنی کہ جھوٹی جھوٹی بات، جھوٹی گواہی سامنے پیش کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے سے پیچھے فیصلے سے گمراہ کر رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ تھی کہ اس نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے اصل صورتحال سے مطلع فرما دیا۔ تو منافقوں کی جو کوشش تھی اور جو سازش یہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں ڈال کر سیدھے راستے یعنی سچائی اور عدل کے راستے سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے بذریعہ وحی سے مطلع فرمایا، ورنہ اس کے نتیجہ صرف یہی نہیں تھا کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کا نتائج بڑے دور دراز تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ کے یہاں مجرم وہ نہیں تھے اور اللہ کے یہاں مجرم وہ تھے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم کون لوگ تھے؟ یہ منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانا چاہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بہترین رہنمائی فرمائی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 14۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیکی کا کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات بری باتوں ہی سوچا کرتے تھے جو خیر سے خالی ہوتی تھی، کیونکہ نا بھلائی کی اور جو بات صاف ستھری بات کو وہ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بات صاف ہو، اچھی ہو، بہترین ہو تو اسے تو کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہی باتیں چھپائی جاتی ہیں جو بری ہوں، جو سازش بھری ہوں، جس میں چالیں ہوں، تو ان باتوں کو چھپانا پڑتا ہے نا۔ تو کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو صدقہ دینا ہے تو چھپا کر دے سکتے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں پر بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا خیر کثیر من نجواہم، کہ ان کی اکثر جو سرگوشیاں ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ تو خفیہ سرگوشیوں کو نجوا کہتے ہیں جو قیادت کے خلاف کی جائیں، کیونکہ نا بھلائی اور صاف ستھری باتوں کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی بہت سی ایسی سرگوشیاں جو لوگ آپس میں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بھی بھلائی نہیں، اور جس کلام میں کوئی بھلائی نہ ہو تو وہ یا تو بے فائدہ ہے یا فضول بات ہے۔ تو قرآن کریم میں نجوا سے منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بھلائی نہیں ہوتی ہے، اور اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گروہ اسلامی جماعت سے الگ ہو کر قیادت سے علیحدگی ہو کر کوئی بات سوچے اور اس کے لیے جمع ہو، الا من امر بصدقہ، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا حکم دے دے۔ تو اسلام صدقہ اور خیرات کے کاموں میں مشورہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صدقہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جائے،
او معروفin یا نیکی کا کام۔ معروف کاموں میں مشاورات ہو سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے کوئی بھی تنظیم بن سکتی ہے جہاں لوگ نیکی کے کام میں باہم مشاورات کر کے تعاون کر سکتے ہیں۔ او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے۔ انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی سوسائٹی بنانا چاہیں اور وہاں مشورات کرنا چاہیں تو اسلام ایسے نجوہ کی اجازت دیتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے اور ہر وقت چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے تاکہ اسے اجر عظیم دیا جائے۔ دراصل اس آیت کا بھی تعلق بنی عبیرک کے ہی واقعے سے ہے کہ اصل چور کو سزا اور آج سے بچانے کے لیے اس کی حمایتی آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، لیکن تفسیر کے مطابق آیت کا حکم عام معنوں میں ہے۔ آیت کا حکم اور معنی عام ہے کہ عام طور پر لوگوں کی جو سرگوشیوں میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ بھلائی صرف اس سرگوشی میں ہوتی ہے جس کا مقصد کوئی خیر کا کام کرنا ہو، کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے چھپا کر صدقہ کرنے کے لیے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے یا کسی خیر کے کام کے لیے سرگوشی کرے تو کیا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ دلیل ہے کہ ان کاموں کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ان احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے ان احکامات کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اور ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔